وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي ليقرب من هذا رشدا. آج کا درس سورۃ الکہف کی آیت نمبر 21 سے شروع ہو رہا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ. اسی طرح ہم نے ان کے حالات پر اس وقت کے لوگوں کو مطلع کر دیا، ان کے حالات لوگوں کے سامنے کھول دیے تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ حق ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ، جب وہ لوگ آپس میں جھگڑ رہے تھے، ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم ان کے اوپر عمارت بنائیں گے. خیر یہ دو آیتیں ہیں، ان دو آیتوں میں اللہ رب العزت نے چند چیزیں بیان فرمائی ہیں. آیت نمبر 21 اور 22 میں اللہ رب العزت نے چند چیزیں بیان فرمائی ہیں. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اسی طرح ہم نے ان کے حالات کو لوگوں کے سامنے کھول دیا. اصحاب کہف کے حالات کو، غار میں جو لوگ تھے ان کے حالات کو لوگوں کے سامنے کھول دیا. اس طرح یعنی جس طرح اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے ان کو غار میں پہنچایا، اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے ان کو اتنے سال تک سلایا. 300 سال تک سلانے کے بعد اللہ رب العزت نے 300 سال ان کے جسم کی حفاظت کی، ان کے اعضاء کی حفاظت کی. اور جس طرح اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے 300 سال کے بعد ان کو جگایا، یہ سب چیزیں جیسے اللہ نے کی ہیں، اسی طرح اللہ نے اپنی قدرت سے یہ بھی کیا کہ لوگوں کو ان کے حالات اس وقت کے جب وہ اٹھنے کے بعد جو لوگ تھے، اٹھنے کے بعد ان کے ملک میں جو لوگ، جن لوگوں کا غلبہ تھا، بادشاہ اور اس کے ملک کے رہنے والے لوگ، سب کو ان کے حالات بتلا دیے. پچھلے ہفتے بتایا گیا تھا کہ جیسے ہی وہ نیند سے بیدار ہوئے، 300 سال کے بعد اٹھے، تو اٹھنے کے بعد ایک آدمی کو پیسے دے کر انہوں نے کھانا لانے کے لیے بھیجا. ایک آدمی کو اپنے میں سے کھانا لانے کے لیے بھیجا. وہ جب پیسے لے کر گیا اور اس نے 300 سال پہلے کا سکہ دیا دکان والے کو، تو وہ دکان والا پریشان ہو گیا. یہ سکے تو بہت پرانے نظر آ رہے ہیں. تو اس نے پوچھا کہ یہ کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے کہا ہمارے ہی ہے، یہ ہمارے ہی ہیں، ہمیں کوئی خزانہ پرانا نہیں ملا ہے. جیسے اس کو شک تھا کہ شاید ان کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ہمارے ہی پیسے ہیں. کہا اچھا. اس نے آس پاس کے دکانداروں کو بتایا کہ یہ تو کہیں 100 سال پرانے سکے لگ رہے ہیں جو آج کل تو بنے. آج کی حکومت نے جو نئے سکے جاری کیے ہیں یہ تو بالکل اس سے الگ ہیں. تو اس نے کئی دکانداروں کو بتایا، بازار میں چرچا ہوا. پھر لوگ اس آدمی کو پکڑ کر، اصحاب کہف میں سے جو ایک آدمی آیا تھا، اس کو لے کر بادشاہ کے دربار میں گئے. اب مفسرین نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ بادشاہ جو تھا اب مسلمان تھا، اور سارے ہی لوگ علاقے میں، اس کی حکومت میں جتنے لوگ تھے سب مسلمان تھے. بادشاہ مسلمان بھی تھا اور نیک بھی تھا. بادشاہ مسلمان بھی تھا اور نیک بھی تھا. اور بادشاہ کو تاریخ معلوم تھی. بادشاہ کو یہ واقعہ معلوم تھا کہ 300 سال پہلے ہمارے ملک میں، ہمارے علاقے میں کچھ لوگ تھے، کچھ نوجوان تھے،
اس نے یہ ہسٹری ان لوگوں کی تاریخ پڑھی ہوئی تھی، ان کے نام وغیرہ جو تختی پر لکھ کر خزانے کے اندر رکھے ہوئے تھے، بادشاہ نے وہ پڑھے ہوئے تھے، بادشاہ کو معلوم تھا. تو بادشاہ نے پورے ان سے حالات پوچھے، تم کون ہو، یہاں سے کہاں چلے گئے تھے، اور پھر اب کہاں سے اٹھ کر آ رہے ہو. تو انہوں نے سارے حالات بتائے کہ یہاں پہلے ایک بادشاہ کی حکومت تھی جو بہت ظالم تھا، کافر تھا، وہ ہمیں مجبور کر رہا تھا ایمان چھوڑنے پر، اس لیے ہم یہاں سے اتنے لوگ یہاں سے چلے گئے، اور ہم غار میں تھے، غار میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سلایا اور اب ہم اٹھ کر آئے ہیں. تو بادشاہ کو اب معلوم ہوا کہ یہ تو 300 سال پہلے جو لوگ چلے گئے تھے ان لوگوں میں سے ایک ہے. سبحان اللہ. اور مفسرین کہتے ہیں کہ بادشاہ اس وقت ایک مسئلے میں پریشان تھا. وہ بادشاہ جو ہے اس وقت ایک مسئلے میں پریشان تھا. بادشاہ مسلمان بھی تھا، بہت نیک بھی تھا. ایک مسئلے میں پریشان تھا. کیا مسئلہ تھا وہ؟ کہ اس کے ملک میں کچھ مسلمان ہوتے ہوئے بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے تھے. مسلمان ہوتے ہوئے بھی ان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر شک تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد انسان دوبارہ زندہ ہو جائے. کچھ لوگوں کو مسلمان ہوتے ہوئے بھی اس پر شک تھا، اس پر یقین نہیں تھا ان کو کہ مرنے کے بعد کیسے زندگی ملے گی، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آخرت میں کیسے زندہ کریں گے. مسلمان ہوتے ہوئے بھی کچھ لوگوں کو اس پر شک تھا. تو اب بادشاہ کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں ان کو کیسے سمجھاؤں، میں ان کو کیسے یقین دلاؤں کہ یہ بنیادی عقیدہ ہے، اہم عقیدہ ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا. اگر کوئی شخص ساری ہی دین کی چیزوں کو مانے، ساری ہی ایمان رکھنے والی چیزوں پر ایمان رکھے، لیکن موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے والی جو چیز ہے اس پر ایمان نہ رکھے، تو ظاہر سی بات ہے وہ کافر کہلائے گا، وہ مسلمان نہیں ہوگا. تو اب بادشاہ اس فکر میں تھا. بعض مفسرین نے یہاں تک لکھا ہے کہ بادشاہ چونکہ نیک تھا تو وہ ایک مرتبہ اپنے محل سے نکلا، تنہائی میں گیا، جنگل میں جا کر اس نے اسپیشل اس کے لیے دعا کی کہ اللہ کوئی ایسا راستہ دے دے کہ میں ان لوگوں کو یقین دلا سکوں، میرے ملک میں رہنے والے ہیں، میری رعایا ہیں، یہ ہو سکتا ہے مجھ سے قیامت میں پوچھ ہو جائے اگر میں ان کو سمجھا نہ سکا، اگر میں ان لوگوں کو یہ عقیدہ صحیح طریقے سے سمجھا نہ سکا تو کہیں میری پکڑ نہ ہو جائے. اس لیے اے اللہ کوئی ایسی دلیل دے دیجئے کہ میں ان لوگوں کو یقین دلا سکوں کہ مرنے کے بعد زندہ ہو سکتے ہیں. تو اس نے رو کر دعا کی. اللہ رب العزت تو المجیب ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک نام المجیب، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سننے والا، دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سنتا ہے اور جو دعا کرتا ہے اس کی دعا کو قبول کر کے راستے بناتا ہے، مشکلات سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ راستے بناتا ہے. تو اس بادشاہ کی اللہ تعالیٰ نے دعا ایسے قبول کی کہ اللہ نے ان کو 300 سال کے بعد ادھر اٹھایا اور اس آدمی کو مارکیٹ میں پہنچایا، اور اس نے 300 سال پہلے والا سکہ دیا. اور جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ سکہ بہت پرانا ہے تو وہ اس کو بادشاہ کے پاس لے کر گئے. اب بادشاہ نے جب سارے حالات سنے تو پورے ملک سب لوگوں کو جمع کیا، خاص طور سے جن لوگوں کو شک تھا آخرت کے بارے میں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں، ان کو بتایا کہ دیکھو یہ لوگ 300 سال پہلے، ہم سب کو یہ قصہ معلوم ہے، ہم نے اپنے باپ داداؤں سے یہ تاریخی قصہ سن رکھا ہے کہ کچھ لوگ تھے ہمارے علاقے میں جو اپنا ایمان بچانے کے لیے کہیں چلے گئے تھے، ان کا نام و نشان ہمیں نہیں پتا تھا. اب دیکھو یہ لوگ غار سے 300 سال کے بعد اٹھ کر آ رہے ہیں. تو جو اللہ 300 سال سلانے کے بعد کسی کو دوبارہ اٹھا سکتا ہے، وہ اللہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے. تو اللہ رب العزت یہاں پر یہی کہہ رہے ہیں وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اسی طرح ہم نے، جیسے اصحاب کہف کو ہم نے سلایا تھا، جیسے 300 سال ہم نے ان کے جسموں کی حفاظت کی تھی، جیسے ہم نے اپنی قدرت سے جگایا تھا، اسی طرح ہم نے ان کے حالات اس وقت کے لوگوں کے سامنے بتلائے لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کا جو اللہ کا وعدہ ہے، آخرت میں سب لوگوں کو زندہ کر کے حساب کتاب لینے کا جو وعدہ ہے اللہ کا، وہ وعدہ سچا ہے. اللہ نے ان کے حالات وہ بادشاہ اور اس ملک اس وقت کے لوگوں کے سامنے اس لیے ظاہر کیے تاکہ انہیں معلوم ہو جائے ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. وان الساعۃ لا ریب فیہا، اور قیامت اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیے ان کو بادشاہ کے محل تک پہنچانے میں اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت تھی. یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ 300 سال سوتے رہے، پھر اسی میں وہیں اٹھتے اور وہیں ان کی روح دوبارہ قبض ہو جاتی، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کے دربار تک پہنچایا اور پھر بادشاہ سب لوگوں کو لے کر ان کے پاس تک آیا اور پھر ان کی روح قبض ہوئی.
تو صرف اللہ رب العزت کو اس وقت کے لوگوں کو یہ یقین دلانا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ رب العزت کے وعدے سچے ہیں، اور اللہ رب العزت ضرور قیامت برپا کریں گے، اور انسانوں کو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ضرور زندہ کریں گے۔ تو ایک بات تو ان دو آیتوں سے یہ ثابت ہو رہی ہے، فرمایا لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، تاکہ وہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں، إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا۔ اب دوسری بات، جب بادشاہ اپنے لوگوں کو لے کر اس غار تک گیا، کہف جو غار میں یہ لوگ ٹھہرے ہوئے تھے، پھر یہ آدمی اندر گیا اور اس نے اندر کے لوگوں کو بتایا کہ بادشاہ اور سب آئے ہیں، تو بعض مفسرین تو کہتے ہیں کہ وہ باہر نکل بھی نہیں سکے، باہر نکلنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے سب کی روح قبض کر لی، یا بعض کہتے ہیں کہ باہر نکلے اور کچھ دن تک زندہ رہے، اس کے بعد ان کا انتقال ہو۔ خیر، یہ یہاں پر جو چیز بیان کی جا رہی ہے ان کے انتقال کے بعد، یعنی 300 سال کے بعد اٹھے بادشاہ کو، اور اس کے ملک میں جو لوگ تھے ان کو یقین آ گیا کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض کر لی۔ اب ان کی روح قبض ہونے کے بعد بادشاہ اور اس کے ملک کے لوگوں میں اختلاف ہوا۔ اذ یتنازعون بینہم امرہم، جب وہ لوگ آپس میں اختلاف کر رہے تھے، کچھ لوگوں نے کہا فقالوا ابنوا علیہم بنیانا، کہ ہم ان کے غار کے پاس کوئی عمارت بناتے ہیں، کوئی یادگار۔ بہت نیک لوگ تھے، ان کی اللہ تعالیٰ نے ایسی مدد کی ہے، ان کے ایمان کو اللہ نے ایسا بچایا، ان کے جسموں کو بھی اللہ نے بچایا، 300 سال تک اللہ نے سلانے کے بعد ان کو اپنی قدرت سے جگایا، تو یہ بہت ہی زیادہ بڑے اللہ کے ولی ہیں، تو اس لیے کیا کرنا چاہیے، یہاں پر کوئی عمارت بنانی چاہیے یادگار کے لیے۔ کچھ لوگوں نے کہا، لیکن یہ لوگ دیکھیں بے مقصد چیز بنانا چاہ رہے، یادگار بنانے سے کیا ہوتا؟ ان لوگوں نے کہا کہ عمارت بنانی چاہیے جو یادگار رہے، لوگ آئیں یہاں پر دیکھیں، یادگار کے طور پر کوئی عمارت بنا لے۔ لیکن دوسرے لوگ جو تھے، رب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ربہم اعلم، ان کا رب ان کو زیادہ جانتا ہے۔ قال الذین غلبوا علی امرہم، ان لوگوں نے کہا جو ان پر غالب آ گئے، یعنی یا تو ان لوگوں نے کہا جو حکومت پر تھے اس وقت، بادشاہ اور اس کے ساتھ جو وزیر وغیرہ تھے، انہوں نے کہا جن کی رائے غالب آ گئی، یا اکثر لوگوں کی رائے یہ ہوئی لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، کہ ہم یہاں پر ایک مسجد بنائیں گے۔ دیکھیے ان لوگوں نے جو رائے دی ہے یہ اس زمانے کے حساب سے ٹھیک ہے، کہ بے مقصد کوئی چیز، کوئی عمارت صرف بنا دینا، اس سے ان کو کیا فائدہ پہنچے گا، اس لیے انہوں نے کہا کہ کوئی بامقصد چیز ہونی چاہیے، یہاں پر کوئی مسجد بنا دیں گے تاکہ لوگ آئیں یہاں پر نماز پڑھیں اور اس کا ثواب ان کو پہنچے، یہ بامقصد ہے۔ مقصد کے طور پر کوئی مسجد بنانی چاہیے، اللہ کا گھر بنانا چاہیے، جہاں لوگ آ کر اللہ کا ذکر کریں، جہاں لوگ آ کر اللہ کی کتاب پڑھیں، جہاں لوگ آ کر نمازیں پڑھیں اور ان کے لیے ثواب جاریہ ہو، اس طریقے کی کوئی عمارت بنانی چاہیے۔ اب یہاں پہلے تو یہ مسئلہ سن لیں کہ قبروں پر مسجد بنانا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اس شریعت میں منع کیا ہے، بلکہ قبروں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے سے بھی منع کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ قبروں کے اوپر مت بیٹھو اور قبروں کی طرف رخ کر کے نماز مت پڑھو، لا تصلوا الیہا، قبروں کی طرف رخ کر کے منہ کر کے نماز، یعنی ڈائریکٹ قبر کے سامنے کھڑے ہو کر، بیچ میں کوئی دیوار نہیں، کوئی آڑ نہیں، ڈائریکٹ قبر کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا حرام ہے۔ تو فرمایا قبروں کے اوپر ایک تو نماز پڑھنے سے، قبروں کی طرف رخ کر کے بھی نماز پڑھنے سے منع کیا گیا۔ دوسرے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ پر لعنت کی ہے، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مسجدا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ نے لعنت کی ہے یہودیوں اور عیسائیوں پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدے کی جگہ بنا لیا، نبیوں کی قبروں پر جا کر وہ لوگ سجدہ کرتے تھے، نبیوں کی قبروں پر جا کر جھک جاتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اس وجہ سے یہودیوں اور عیسائیوں پر لعنت کی ہے، یہودیوں اور عیسائیوں پر اس وجہ سے لعنت کی ہے۔ تو قبروں پر مسجد بنانا یا قبروں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا یہ ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ کچھ علماء نے لکھا ہے کہ اگر قبروں
کہ قبروں سے تھوڑا دور فاصلے پر مسجد بنائی جائے، اور وہ بھی اس نیت سے بنائی جائے، قبروں پر نہیں اور نزدیک بھی نہیں، کچھ دور پر قبر بنائی جائے اور اس نیت سے بنائی جائے کہ وہاں جا کر یہ قبر اس اللہ کے ولی کے لیے یا مسلمان کے لیے، یہ قبر، یہ مسجد اس مسلمان کے لیے یا اس اللہ کے ولی کے لیے ثواب جاریہ ہوگی، اس میں جتنی عبادت کی جائے گی سب کا ثواب اس کو پہنچے گا، اس کو ثواب پہنچانے کے لیے ثواب جاریہ کے طور پر اگر کچھ دوری پر مسجد بنائی جائے تو جائز ہے۔ لیکن اگر مسجد کو اس نیت سے بنائیں، یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ مسجد کو اس نیت سے بنائیں، کسی قبر پر بنائیں یا قبر کے نزدیک بنائیں یا دور بنائیں، قبر والے کی تعظیم کے لیے، کہ یہ قبر والے بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، ان کی تعظیم کے لیے مسجد بنائیں، یا ان سے کچھ مانگنے کے لیے مسجد بنائیں تو پھر یہ حرام اور شرک ہے۔ ان سے مراد مانگنے کے لیے یا ان کی تعظیم کی نیت سے مسجد بنائیں تو یہ جائز نہیں، یہ حرام ہے۔ ہاں، ان کو ایصال ثواب پہنچانے کے لیے کہ اس مسجد کا اور اس مسجد میں جتنی نمازیں ہوگی، جتنے اعمال ہوں گے، اس کا ثواب ان کو پہنچتا رہے، اس نیت سے کچھ دوری پر مسجد بنائی جائے تو جائز ہے۔ لیکن اگر اس نیت سے بنائی جائے کہ ان کی تعظیم ہو یا ان سے کچھ مانگا جائے، اس نیت سے قبر پر یا قبر سے نزدیک یا دور مسجد بنانا جائز نہیں، یہ شرک ہے۔ خیر، ایک اور بات یہاں سے یہ نکل رہی ہے کہ ان لوگوں نے قال الذین غلبوا علی امرہم، جو لوگ ان پر غالب تھے، جن کی رائے غالب ہو گئی یا جو لوگ حکومت پر تھے، انہوں نے کہا لنتخذن علیہم مسجدا، کہ ہم ان کے اوپر یہاں پر مسجد بنائیں گے۔ یہاں سے ایک بات یہ نکل رہی ہے کہ نیک لوگوں کا ذکر خیر باقی رکھنے کے لیے کوشش کرنا جائز ہے۔ جن لوگوں نے دین کے لیے قربانیاں دی، جن لوگوں نے دین کو پھیلانے کے لیے قربانیاں دی ہے، دین کے لیے جنہوں نے اپنا سب کچھ لگا دیا ہے، ایسے لوگوں کا ذکر، ایسے لوگوں کا تذکرہ ہمیشہ باقی رہے، اس کے لیے کوشش کرنا جائز ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جن لوگوں نے دین کے لیے قربانی دی، اپنا سب کچھ لگا دیا، ایسے لوگوں کا ذکر باقی رہے، ایسے لوگوں کا تذکرہ باقی رہے، اس کے لیے کوشش کرنا جائز ہے۔ یہ تو قرآن میں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو دعا کی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو دعا کی تھی، 19 پارے میں ہے، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، بہت پیاری دعا ہے، اے اللہ میرا تذکرہ پیچھے آنے والوں میں ہمیشہ باقی رکھنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ، اے اللہ لوگ اچھے سے میرا تذکرہ کرتے رہے، میرا نام لیتے رہیں، کب؟ فی الآخرین، قیامت تک۔ اسی طرح سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ نے خود کہا، کچھ نبیوں کا تذکرہ، حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے، اور وہاں پر کہا وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ سبحان اللہ، حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ نوح علیہ السلام، نوح نے ہم کو پکارا، ہم بہترین جواب دینے والے ہیں، فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ہم نے نوح علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو بڑی مصیبت سے بچایا، وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، ان کی اولاد کو ہی ہم نے باقی رکھا۔ اور آگے ایک جملہ کہا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ان کا اچھا تذکرہ، نوح علیہ السلام کا اچھا تذکرہ ہم نے آخرین یا پیچھے آنے والوں میں ہمیشہ کے لیے رکھ دیا، یعنی قیامت تک وہ لوگ ان کا نام لیتے رہیں گے، حضرت نوح علیہ السلام کا اچھائی سے، عزت سے نام لیتے رہیں گے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ہے، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اسی سورہ صافات میں اگلے صفحے پر ہے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا وہ واقعہ ذکر کیا گیا ہے، ذبح کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دمبا آ گیا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، آگے فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ ان دونوں کا، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ ہم نے ہمیشہ کے لیے باقی رکھ دیا پیچھے آنے والوں۔ پھر حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا تذکرہ ہے، ان کا واقعہ بیان کر کے کہا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، ان دونوں کا بھی تذکرہ ہم نے بعد آنے والوں میں باقی رکھا۔ پھر حضرت الیاس علیہ السلام کا تذکرہ ہے، ان کے بارے میں بھی کہا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، کہ ہم نے ان کا تذکرہ باقی رکھ دیا۔ اسی طرح سورہ صاد میں ہے، 23 پارے میں ہی وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ، آپ تذکرہ کیجئے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ خود اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ آپ تذکرہ کیجئے، کس کا؟ ہمارے ان خاص بندوں کا۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ،
ان تینوں باپ بیٹوں کا تذکرہ کیا، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب، اولی الایدی والابصار، یہ بہت طاقتور تھے، یعنی دین کے لیے انہوں نے بہت طاقت لگائی ہے. انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، ہم نے ان کو خالص کر دیا تھا آخرت کی یاد کے لیے. یعنی جب بھی ان کا تذکرہ ہوتا ہے تو آخرت یاد آ جاتی ہے انسان. جب بھی ان کا تذکرہ ہوتا ہے، ان تین نبیوں کا تذکرہ ہوتا ہے، اللہ یاد آ جاتا ہے انسان کو، آخرت کی فکر یاد آ جاتی ہے. تو ہم نے ان کا ذکر باقی رکھا. حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں کہا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داود ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ. حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں کہا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب. تو خیر یہ تو قرآن سے ثابت ہے کہ جو نیک لوگ ہیں ان کی قربانیاں، جو نیک لوگ ہیں جنہوں نے دین کے لیے قربانیاں دی ہیں، ایمان کے لیے قربانیاں دی ہیں، ان کا ذکر خیر باقی رکھنے کے لیے کوشش کرنا جائز ہے. ان کا اچھا تذکرہ باقی رہے، اس کے لیے کوئی کتاب لکھی جائے یا ان کا محفلوں میں تذکرہ کیا جائے تو یہ جائز ہے. یہاں انہوں نے ان کا تذکرہ باقی رکھنے کے لیے ہی اس غار کے پاس مسجد بنائی. تو اس سے یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ نیک لوگ جنہوں نے دین کے لیے اپنا سب کچھ لگا دیا ہے، ان کی قربانیوں کو باقی رکھنے کے لیے، ان کا تذکرہ باقی رکھنے کے لیے کوشش کرنا یہ جائز ہے، کرنا چاہیے. بلکہ خود اپنا تذکرہ باقی رکھنے کے لیے دعا بھی کر سکتے ہیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. اے اللہ بعد کے آنے والے لوگوں میں میرا نام، میرا تذکرہ باقی رکھنا، لوگ میرا اچھے سے نام لیتے رہیں، عزت کے ساتھ نام لیتے رہیں، اچھے سے میرا تذکرہ کرتے رہیں، میری قربانیوں کو یاد کریں. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود دعا کی ہے. تو خود اپنے لیے بھی یا کسی اور نیک آدمی کے لیے بھی جس نے دین کے لیے قربانیاں دی ہوں، اس کا تذکرہ باقی رکھنے کے لیے کوشش کرنا اور دعا کرنا جائز ہے. فرمایا قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. ان لوگوں نے کہا جو ان پر غالب آ گئے، یعنی جو حکومت پر تھے یا جن کی رائے زیادہ غالب آ گئی، لنتخذن عليهم مسجدا، کہ ہم یہاں پر مسجد بنائیں گے. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم. اب تیسری بات ان دو آیتوں میں، بلکہ چوتھی بات یہ ہے سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم. عن قریب یہ لوگ کہیں گے کہ وہ اصحاب کہف 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، یا کہیں گے 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا. رجما بالغیب، اندھیرے میں تیر چلاتے ہوئے. یعنی کیا مطلب ہے؟ ان آیتوں سے اللہ رب العزت یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ کہف اتاری ہے، اصحاب کہف کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اتارا، کس وجہ سے اللہ نے یہ اتارا؟ جیسے پہلے ہم سن چکے ہیں کہ یہودی آئے تھے اور کچھ مشرکین آئے تھے، انہوں نے سوال کیا تھا اصحاب کہف کے بارے میں، اصحاب کہف کون ہیں؟ اب جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کہف کے بارے میں بتلا دیا تو اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ سارے یہودی اور مشرکین اسلام قبول کر لیتے. ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دیکھ کر کہ اللہ نے اتنا پرانا واقعہ ہے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بیان کیا ہے، یقیناً وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے ان کو بتلایا، وحی آئی ہے، یہ سچے نبی ہیں. تو یہ دیکھ کر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ مسلمان ہو جائیں. لیکن کچھ لوگوں کی فطرت ایسی ہوتی ہے، وہ کسی بھی واقعے سے عبرت حاصل نہیں کرتے، بلکہ ذہن کو انسان کی دوسری طرف لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، ذہن کو دوسری طرف بے مقصد چیزوں کی طرف لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو کنفیوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہاں پر انہوں نے کیا کیا؟ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ خود بھی مسلمان ہو جاتے اور جتنے مشرکین تھے، یہودی تھے، مسلمان ہو جاتے اور دوسروں کو بھی اسلام کی طرف بلاتے. لیکن اب کیا کر رہے ہیں؟ وہ بے مقصد سوالات میں لوگوں کو الجھا کر لوگوں کو کنفیوز کر رہے ہیں. ارے وہ کتنے تھے؟ یہ تو معلوم ہی نہیں ہوا کہ وہ کتنے تھے. بے مقصد سوال. اب ان کی تعداد سے کیا مسئلہ ہے؟ وہ 3 ہو، 5 ہو، 7 ہو، 10 ہو، ان کی تعداد سے کیا جڑا ہوا ہے؟ کسی کا ایمان جڑا ہوا ہے، کسی کی ہدایت جڑی ہوئی ہے، کون سا فائدہ؟ تعداد معلوم ہو جائے گی تو دین یا دنیا کا کیا فائدہ ہو جائے گا؟ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مقصد سے ہٹا کر بے مقصد چیزوں میں لوگوں کو لگانا، مقصد سے ہٹا کر لوگوں کا ذہن کنفیوز کرنا، لوگوں کے ذہن میں بلا وجہ کے سوالات کھڑے کر کے لوگوں کو سچے دین سے روکنے کی کوشش کرنا، یہ ایک حربہ ہے، یہ ایک طریقہ ہے لوگوں کا. وہی ان یہودیوں نے بھی کیا کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی اتنی بڑی دلیل آ گئی سامنے تو اب اس کو ماننے کے بجائے بے مقصد سوالات کر رہے ہیں. سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ. عن قریب یہ کہیں گے کہ وہ اصحاب کہف 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا.
یہ اب کہیں گے کہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، لیکن یہ دونوں قول ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کو رد کر دیا ہے، رجمم بالغیب۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ کہہ کر ان دونوں کو کنڈم کر دیا کہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا، یا 5 تھے، چھٹا ان کا کتا۔ یہ بات کیسی ہے؟ رجمم بالغیب، اندھیرے میں جیسے تیر چلانا، بغیر دیکھے کوئی شخص تیر چلائے اندھیرے میں، لگ بھی سکتا ہے، نہیں بھی لگ سکتا ہے۔ تو ایسے ہی کچھ لوگ ہوتے ہیں اندھیرے میں تیر چلانے والے، اندازے پر بات کرنے والے، اندازے پر بات کرنے والے، جن کے پاس علم نہیں ہوتا، تحقیق نہیں ہوتی، اندازے پر بات کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ دونوں قول ایسے ہیں جیسے اندھیرے میں تیر چلانا۔ اور آگے کیا؟ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، کچھ لوگ کہیں گے کہ 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا ہے۔ یہاں قرآن کی آیتوں اور آگے پیچھے کے اقوال اور آگے پیچھے کی چیزوں کو، سیاق اور سباق کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی یہی قول زیادہ صحیح ہے، 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس قول کے بعد یہ نہیں کہا کہ یہ اندھیرے میں تیر چلا رہے ہیں، اس قول کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ یہ اندھیرے میں تیر چلا رہے ہیں۔ پہلے 2 قول کے بعد کہا کہ یہ اندھیرے میں تیر چلا رہے ہیں، لیکن اس قول کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ خاموش۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، کچھ لوگ کہیں گے کہ 7 ہے اور ان کا 8واں کتا ہے۔ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، آپ کہہ دیجئے میرا رب ان کی تعداد کو زیادہ جانتا ہے، ان کی تعداد کو انسانوں میں سے بہت تھوڑے لوگ جانتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان تھوڑوں میں سے میں بھی ہوں۔ عبداللہ ابن عباس کا پچھلے ہفتے قول نقل کیا تھا ان کا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تحقیق یہی ہے کہ وہ کتنے تھے؟ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ یہ قول حضرت عبداللہ ابن عباس کا پیچھے گزر چکا ہے، ان کا اجتہاد اس سے۔ تو اب یہ آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کچھ لوگ کہیں گے 7 ہے، 8واں ان کا کتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا قل، آپ کہہ دیجئے میرا رب ان کی تعداد کو زیادہ جانتا ہے، لوگوں میں سے بہت کم لوگ جانتے ہیں، ما یعلمہم الا قلیل، لوگوں میں سے بہت تھوڑے لوگ جانتے ہیں۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ تھوڑوں میں سے میں بھی ہوں۔ فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا، لہذا آپ ان کی تعداد کے بارے میں لوگوں سے بحث نہ کریں مگر سرسری، ولا تستفت فیہم منہم احدا، اور اس بارے میں ان سے کچھ مت پوچھیں، یہودیوں سے، عیسائیوں سے کچھ مت پوچھیں۔ اب یہاں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فضولیات میں لگتے ہیں، فضولیات میں لگاتے ہیں، فضول سوالات کرنا، فضول باتیں کرنا، فضول کاموں میں، فضول چیزوں میں وقت گزارنا، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ اس آیت میں یہ بھی اشارہ دیا جا رہا ہے کہ انسان کو کبھی بھی فضول چیزوں میں نہیں لگنا چاہیے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اندھیرے میں تیر چلانے والے لوگ، فضول چیزوں میں، فضول باتیں کرنے والے، فضول کام کرنے والے، فضول مسئلوں میں الجھنے والے، دوسروں کی چیزوں میں دخل دینے والے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی کرنا، جو کچھ راز معلوم نہیں ہو رہا ہے بلا وجہ اس راز کے پیچھے پڑ جانا، بلا وجہ کسی راز کو جاننے کی کوشش کرنا، اس کو کھود کرید کرنا اس کے بارے میں، جبکہ ان کا اس مسئلے سے کوئی تعلق، کوئی لینا دینا نہیں ہے، بلا وجہ۔ تو ایسے فضولی لوگوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ فضول بات، فضول کام، فضول چیزیں، فضول مشغلے، یہ انسان کو بعض مرتبہ جنت سے محروم کر سکتے ہیں۔ صحابی کے بارے میں حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں، بعض روایتوں میں ہے کہ وہ بیمار ہوئے اور بعض میں ہے کہ ایک صحابی شہید ہوئے، ان کے بارے میں بھی یہ واقعہ ہے کہ وہ کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں صحیح روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جس کے پاس جاتے تھے، کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان حال ہے، اس کو تسلی دیتے تھے، خوشخبری، اچھے جملے کہتے تھے۔ تو وہاں جا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا کہ بیمار ہیں، تو ان کو تسلی دی، خوشخبری سنائی کہ تو خوش ہو جا، ابشر۔ تو اب ان کی ماں نے جب سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سنا رہے ہیں، تو فوراً ان کی ماں نے کیا کہا، ان کی والدہ نے کہا کہ اے کعب تجھے جنت مبارک ہو۔ جیسے انہوں نے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سنا رہے ہیں، اتنی مبارک زبان سے خوشخبری، گویا جنت پکی ہے، انہوں نے فوراً کہہ دیا کہ اے کعب تجھے جنت مبارک ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون ہے یہ اللہ پر قسم کھانے والی، یہ اللہ کے بارے میں اتنی تاکید سے بات کرنے والی اور جنت کا فیصلہ کرنے والی کون ہے؟ حضرت کعب نے کہا کہ میری والدہ ہیں۔ حضرت کعب نے کہا میری والدہ ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تو خوشخبری سنائی ہے، آگے کیا کہا؟ میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ جنتی ہے، شاید ہو سکتا ہے، لعلہ
تکلم فی ما لا یعنی، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے زندگی میں کبھی کوئی بیکار بات کر دی ہو، یا ایسی چیز روک لی ہو جس کے روکنے سے ان کا کچھ نقصان نہیں تھا. اللہ اکبر. کسی کو دینے سے، کسی کو کوئی چیز دینے سے ان کا کوئی چھوٹی معمولی چیز تھی، وہ دیتے تو سامنے والے کا فائدہ ہو جاتا اور ان کا کوئی نقصان نہیں تھا. ایسی چیز انہوں نے روک لی ہو یا کوئی بیکار فضول بات کر دی ہو. دیکھیے فضول کا ایک جملہ انسان کو، صحابی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ایک چیز، ایک فضول بات ایک صحابی کو جنت میں جانے سے روک سکتی ہے، تو ہمارا کیا حال ہے؟ حالانکہ سب کے سب صحابہ، ہم سب کا عقیدہ ہے قرآن کے حساب سے کہ سارے صحابہ جنتی ہیں، سارے صحابہ جنتی ہیں. کلن وعد اللہ الحسنی. پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ایک فضول بات انسان کو جنت میں جانے سے روک سکتی ہے. اندازہ لگائیے. اسی لیے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے جو سنن ابی داؤد ان کی مشہور کتاب ہے، 4 لاکھ حدیثوں میں سے انہوں نے 4 حدیثیں نکالی ہیں چھانٹ کر. 4 حدیثوں پر کوئی عمل کر لے تو وہ گویا پورے دین پر عمل کر لے گا. اس میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ بیکار کام، بیکار بات، بیکار مشغلے سب چھوڑ دے. فضول، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے فضول بات کرنا، فضول کسی کے بیچ میں دخل اندازی کرنا. بعض مرتبہ تھوڑی سی 1-2 منٹ کی فضول بات، 1-2 منٹ کی فضول بات میاں بیوی میں طلاق کروا دیتی ہے. کسی انسان کو اس کی جاب سے، اس کی روزی سے محروم کر سکتی ہے. کسی ماں باپ کو اس کے بچے سے بدزن کر سکتی ہے. کچھ لوگوں کی ایسی عجیب عادت ہوتی ہے. ایک آدمی بیچارہ نوکری کر رہا ہے کہیں، اس سے جا کر پوچھیں گے یہ فضول بات کرنے والے کیسے ہوتے ہیں، اور کیسے وہ بعض مرتبہ کچھ جملے فضول انسان کی زبان سے نکلتے ہیں اور اس کے انجام کتنے خطرناک ہوتے ہیں. کسی کے پاس جائیں گے اور کہیں گے تم کہاں نوکری کر رہے؟ فلاں جگہ. اچھا کتنی تنخواہ ہے؟ تو کہا 20,000. 20,000؟ تم تو 40,000 کے آدمی ہو، تم تو 40,000 کے آدمی ہو، تمہیں 20,000 دے رہے ہو. وہ تمہارا استحصال کر رہا ہے، تمہیں لوٹ رہا ہے، تمہاری صلاحیتوں کو برباد کر رہا ہے، تم چھوڑ دو اس کے پاس. اب اس کے دل میں آگ لگا دی، اس کے مالک کے خلاف بھڑکا دیا اس کو. اب وہ بیچارہ جا کر مالک سے کہہ رہا ہے کہ میری تنخواہ بڑھاؤ. مالک نے کہا کہ میرے پاس اتنی استعداد نہیں ہے، میں اس سے زیادہ تنخواہ نہیں دے سکتا. وہ نوکری چھوڑ کر بیٹھ گیا، نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا. 2 جملوں نے اس کی پوری روزی ختم کر دی. 2 دوست ہیں، ایک دوست کے پاس جا کر ایک آدمی جا کر بیٹھتا ہے، بات چیت کرتا ہے اور دوست کے بارے میں اسے بھڑکاتا ہے. چند جملے انسان کی دوستی ہمیشہ کے لیے ختم کروا دیتے ہیں. کوئی بچہ ماں باپ کا اچھا فرما بردار ہے، ہفتے میں 1-2 بار ماں باپ کے پاس آ کر شریک ہوتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، الگ رہتا ہے بیچارہ، اس کی مصروفیت ایسی ہے، ماں باپ اس سے خوش ہیں. اب کوئی شخص ماں باپ کے پاس آ کر کہتا ہے کہ آپ کا بچہ آتا ہے آپ کے پاس؟ ہاں 1-2 مرتبہ آتا ہے، ہفتے میں ملاقات کرتا ہے، ہم اس سے خوش ہیں. کہا نہیں، صرف 1-2 بار. آپ ماں باپ ہیں، آپ کے ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، اور وہ آپ کو صرف 1-2 مرتبہ آ رہا ہے ملاقات کے لیے ہفتے میں. کتنی بری بات ہے. بھڑکا دیا اس نے. اب ماں باپ اس سے لڑ رہے ہیں کہ تو زیادہ وقت دے، زیادہ پیسے دے. اتنی سی بات کی وجہ سے ماں باپ کو بچے سے بدزن کر دیا. اب ماں باپ اس کو بددعا دینے پر آ گئے اور اس بیچارے کی زندگی تباہ ہو گئی. اندازہ لگائی یہ فضولی لوگ کیسے ہوتے ہیں. ایک عورت دوسری عورت کے پاس جاتی ہے، فضول بات کرنے والی عورت اس کے پاس جائے گی. اس عورت کو ابھی ڈیلیوری ہوئی، بچہ ہوا، اور اس سے جا کر کیا پوچھے گی کہ اس بچے کے پیدا ہونے کے بعد تمہارے شوہر نے کیا تحفہ دیا. اور اس کا شوہر بیچارہ مزدوری کرنے والا ہے، کم کمانے والا ہے، وہ کوئی تحفہ نہیں دے سکتا. اس کے سارے حقوق وہ ادا کرتا ہے، اس کا سارا خیال رکھتا ہے، سارے حقوق ادا کرتا ہے، لیکن تحفہ دینے کی ہو سکتا ہے اس کے پاس رقم نہیں ہے. لیکن یہ اس کو جا کر کہہ رہی ہے کہ میرے شوہر نے تو پہلے بچے پر یہ دیا، دوسرے بچے پر یہ دیا، تیسرے بچے پر یہ دیا. یہ فضول بات. اس کی وجہ سے وہ بیچاری جو ہے اپنے شوہر سے بدزن ہو گئی. اب جیسے ہی شوہر آیا اس کا منہ اترا ہوا ہے، بات نہیں کر رہی. کیا ہوا؟ کہا تم تو مجھے اتنے 2-3 بچے ہو گئے، ابھی تک تم نے کچھ دیا ہی نہیں، تم نے کچھ دیا ہی نہیں. فلاں عورت کو دیکھو، فلاں کو دیکھو، فلاں کو دیکھو، لوگ کیسے کیسے گفٹ دیتے ہیں، کیسے کیسے ہدیے دیتے ہیں، تحفے دیتے ہیں، تم نے مجھے کچھ دیا ہی نہیں. اتنی سی بات کی وجہ سے آگ لگ گئی اور طلاق تک نوبت پہنچ گئی. اللہ کی پناہ. یہ فضول بات کرنے والے، فضول کام کرنے والے ہیں، یہ بڑے خطرناک لوگ ہوتے ہیں. ان کی وجہ سے بعض بات ایک جملہ انسان کی زندگی کو آگ لگا دیتا ہے، جھگڑے کرا دیتا ہے، میاں بیوی میں طلاق کروا دیتا ہے، انسان کو روزی سے محروم کر سکتا ہے. بڑے بڑے اس سے فتنے فساد ہو سکتے ہیں. لیکن ایسے لوگوں کی پکڑ بھی قیامت کے دن بڑی خطرناک ہوگی.
ایسے لوگ بچیں گے نہیں. تو اس لیے یہاں پر یہ سبق بھی دیا جا رہا ہے کہ فضول باتوں میں، فضول مشغلوں میں، فضول کاموں میں انسان کو وقت نہیں لگانا چاہیے. فضول سوالات سے، فضول باتوں سے، فضول مشغلوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. یہ آیت ایک سبق یہ بھی دے رہی ہے. تو فرمایا فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا، آپ ان کے معاملے میں کسی سے بحث مت کیجیے مگر سرسری. وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ان کے بارے میں کسی سے پوچھیے مت.